نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز بھائیو، آج ہم انشاءاللہ طہارت کے موضوع پہ دوبارہ بات کریں گے، چونکہ یہ موضوع تو بہت زیادہ وسیع ہے، بڑا ہے، تو پہلے حصہ میں کچھ باتیں ریکارڈ ہوئی تھیں اور آج انشاءاللہ پھر اسی کے عنوان پہ بات ہوگی۔ مسئلہ نمبر 1، کہتے ہیں کہ اگر ہوا خارج ہو جائے تو کیا استنجا کرنا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر کسی آدمی کے وضو کرنے کے بعد یا وضو سے پہلے یا کسی حالت میں بھی اس کی جو ہے وہ ہوا خارج ہو جاتی ہے، گیس خارج ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے استنجا کرنا ضروری نہیں ہے، وہ بغیر استنجا کیے ہوئے وضو کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نجس ہو اور اس کا دھونا ضروری ہو، وہ ایک ہوا ہے، تو اس کے لیے استنجا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہی مطلب اسی کے آخر میں پوچھا کہ بغیر استنجا کے وضو کر سکتا ہے؟ تو کر سکتا ہے۔ اچھا، تیسرا نمبر یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر خشک نجاست جو ہے وہ جسم کے ساتھ لگ جائے یا کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو کیا جسم اور کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ تو یاد رکھیں، جو خشک نجاست ہوتی ہے اس کا حکم اور ہے، اور جو رطوبت والی یعنی گیلی نجاست ہوتی ہے اس کا حکم الگ ہے۔ تو اگر جسم کے ساتھ ایسی نجاست لگے، مثال کے طور پہ بھینس ہے یا آدمی لگا لیں، کسی چیز کا جو مطلب نجاست غلیظہ پخانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ خشک تھا، اس میں کوئی رطوبت نہیں تھی، وہ گیلا نہیں تھا، اگر وہ آدمی کے کپڑوں کے ساتھ ٹچ ہو گیا اور یا جسم کے ساتھ لگ گیا، پھر کپڑے بھی گیلے نہیں تھے اور جسم بھی گیلا نہیں تھا، مطلب یہ ہے کہ اس نجاست کے اثرات جسم یا کپڑوں کے ساتھ نہیں لگے، تو وہ آدمی کے جو کپڑے ہیں اور جسم ہے ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جسم گیلا تھا اور کپڑے بھی گیلے تھے، پھر اس کے ساتھ وہ نجاست لگ گئی، پھر بھی دیکھیں گے کہ اس کے اثرات کپڑوں پر یا جسم پر لگے ہیں یا نہیں۔ اگر اس کے اثرات ظاہر ہوں گے تو ناپاک ہو جائیں گے، وگرنہ نہیں۔ پھر سوال پوچھا کہ غسل کا طریقہ بتلا دیں، غسل کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی آدمی جنبی ہو جاتا ہے یا صحبت کرنے کے بعد، خواب کی حالت کے بعد، کوئی بھی کسی طریقہ سے بھی، تو غسل کا طریقہ یہ ہے، پہلے اپنا جو ہے آپ استنجا کریں اور جس جگہ پہ نجاست لگی ہو اس کو دھویا جائے اچھے طریقے کے ساتھ، اور ایسی جگہ کا انتخاب کریں جس کے اوپر غسل کرنا ہے کہ وہ جگہ کیا ہو، صاف ہو، پاک ہو، مطلب نجاست والی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ غسل بھی کر رہے ہوں اور چھینٹے اس کے آپ کے اوپر پڑیں تو پھر آپ کا معاملہ صحیح نہ ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ کرنا کیا ہے کہ پہلے سنت کے مطابق آپ نے وضو کرنا ہے، جیسے وضو کرتے ہیں، مثلاً آپ نے ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد کولی کی، اور جو غسل ہوتا ہے اس میں غرغرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ روزے کی حالت میں نہیں ہیں، غرغرہ کہا جاتا ہے کہ پانی چلو میں لیا اور اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے یہاں تک
جو آپ کی مطلب ہے گلا، تو پانی کو پہنچانا چاہیے، اور انگلی کے ذریعے سے اگر اس میں کوئی بلغم وغیرہ لگی ہے یا کوئی بھی چیز جمی ہوئی ہے اس کو صاف کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ یہ جو کچی ہڈی ہوتی ہے ناک کی، جس کو پھندنا بھی کہا جاتا ہے، یہاں تک اس پانی کو پہنچانا ہے۔ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ پانی پہنچ چکا ہے؟ آپ کی کن پٹیوں میں کچھ چچلاہٹ سی ہوگی، تو یہ مطلب ایک نشانی ہے، اس طریقے سے آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے۔ بہرحال کچی ہڈی تک پانی پہنچانا ہے۔ 2 فرض ہو جائیں گے، آپ کے وضو کے اندر ہی پورے ہو جائیں گے۔ سنت مطابق وضو ہو گیا، پھر اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے دائیں کندھے پہ پانی ڈالنا چاہیے پھر بائیں پہ، تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کا جو سر ہے وہ مقدم ہے، تو آپ سر کے اوپر پانی ڈالیے اور آپ کے دائیں طرف بھی پڑ جائے گا اور بائیں طرف بھی پڑ جائے گا۔ آپ کے 3 فرض پورے ہو گئے۔ یاد رکھیں کہ غسل کے اندر جو آپ کے فرائض ہیں، ان کو اگر ایک فرض بھی آپ کا رہ جائے گا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ جب جسم دھونا ہے، اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے جسم کا بال برابر بھی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہے، بلکہ پورا جسم کیا ہے وہ دھل جائے۔ اس طریقے سے آپ نے غسل کرنا ہے اچھی طریقے سے۔ اور اگر ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کے جو پاؤں ہیں، جوتا بھی پہنا ہوا ہے، تب بھی وہ پانی جو نیچے گر رہا ہے وہ جمع ہو کر آپ کے جو پاؤں ہیں اس میں ڈوب جاتے ہیں، تو بعد میں الگ سے پاؤں کو دھو لینا چاہیے۔ اور پھر اس میں ایک اور مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا ہمیں نئے سرے سے، یعنی غسل کرنے کے بعد نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا؟ تو نہیں، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل جو ہے یہ طہارت اکبر ہے، اور جو وضو ہے یہ طہارت اصغر ہے۔ جب آپ غسل کر لیں گے تو آپ کا وضو خود بخود ہو جائے گا۔ پھر آگے پوچھا ہے وضو کا طریقہ، تو وضو کا طریقہ مطلب اسی کے اندر ہی آ گیا کہ پہلے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، صحیح ہے، پھر اس کے بعد آپ کولی کریں، مسواک کریں، ناک میں پانی ڈالیں، اور اس کے بعد پورے چہرے کو دھوئیں۔ چہرے کو دھونا اس طریقہ کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور اس طریقے سے اچھے سے دھونا ہے کہ چہرے کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہے۔ اگر داڑھی ہے، گھنی ہے، تو پھر اچھے سے پانی پہنچائیں اس میں اور اس کا خلال کریں۔ دونوں کونیوں کو، یعنی دونوں بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ چوتھائی سر کا مسح یعنی سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی پورے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کا فرض بھی خود بخود ادا ہو جائے گا۔ پھر اس کے آگے آپ نے کرنا ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں جو ہوتی ہیں ان کا بھی خلال کرنا ہے، اور دونوں پاؤں کو آخر میں ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اور اس میں ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے سنت طریقہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھو جائیں، کولی کی جائے، ناک میں پانی، اس ترتیب سے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کلمہ شہادت آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر پڑھیں۔ انگلی کھڑے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی اس میں حدیث آتی ہے کہ آدمی انگلی اوپر کرے اور پھر یہ پڑھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس نگاہ اوپر اٹھائیں جہاں تک آسانی سے جائے، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھیں۔ تو آگے مسئلہ پوچھا ہے کیسے معلوم ہوگا کہ پانی پاک ہے؟ پانی پاک ہے کیسے معلوم ہوگا؟ یاد رکھیں پانی کے 3 وصف ہیں۔ پانی کے 3 وصف ہیں: رنگ، کلر، ذائقہ۔ یعنی پانی جب آپ پئیں تو وہ آپ کو کیسا لگتا ہے، ذائقہ، اور نمبر 3 اس کی اسمیل، بو، یعنی وہ پانی کی جو بو ہے وہ کیسی ہے۔ تو ان 3 باتوں کے ساتھ آپ پانی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر تو پانی جو ہے وہ بالکل
یہ وہ پانی کی بات کر رہا ہوں جو کھڑا پانی ہوتا ہے. پانی زیادہ ہو، کھڑا ہو، تو اس میں آپ کیا دیکھیں گے کہ پانی کے اندر یہ 3 وصف پائے جاتے ہیں. اس کی سمیل بھی ٹھیک ہے، یعنی اس کی بو بھی ٹھیک ہے، اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ بھی نہیں چینج ہوا، وہ بھی نہیں بدلا، وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کا کلر بھی ٹھیک ہے، اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. اچھا جی، پھر آگے پوچھتے ہیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد وسوسہ آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وسوسے سے مطلب یہ ہے، بعض لوگ جو ہیں ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مطلب جو ہے نا ان کا قطرہ خارج ہو گیا. تو دیکھیں بھائی، اگر تو واقعہ ہی اس کی جو آگے والی شرم گاہ ہے اس سے قطرہ نکلا ہے، ری نہیں نکلی، آگے والے حصے سے ری بھی نکلتی ہے جو مرد ہوتے ہیں، تو اگر ری نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ وضو دوبارہ کرنا ضروری ہوگا اگر قطرہ نکلے تو. اگر قطرہ نہیں ہے تو پھر مطلب جو ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ یقین کر لینا چاہیے، اطمینان کر لینا چاہیے کہ واقعہ ہی وہ مطلب ری ہے، ہوا ہے، یا قطرہ نکلا ہے. پھر آگے مسئلہ پوچھا گیا کہ منی، مذی اور ودی جو ہے ان کی تعریفات کر دیں اور ان کے جو احکام ہیں وہ بتلا دیں. تو مختصر یہ ہے کہ منی کس سے کہا جاتا ہے؟ منی یہ ہوتی ہے کہ مرد عورت جب اس کا میلاپ ہوتا ہے، وہ صحبت کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو جو مرد ہوتا ہے اس کے آگے والی شرمگاہ اور اسی طریقے سے عورت کی جو آگے والی شرمگاہ ہے، جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو یہ ایک جوش کے طریقہ پر منی جو خارج ہوتی ہے، اور منی گاڑھی ہوتی ہے اور سفید کلر کی ہوتی ہے مرد کی، اور یہ لمبائی میں پھیلتی ہے. اور اسی طریقے سے جو عورت ہے اس کی جو منی ہے وہ مطلب زرد کلر کی ہوتی ہے، اور وہ گلائی میں اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے وہ گلائی میں ہوتا ہے. اور جب منی نکل جائے گی تو اس وقت جو مرد ہے اس کا جو خاص عضو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، وہ ڈھیلا پن کا شکار ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو جذبات ہوتے ہیں وہ اس میں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے منی کے خارج ہونے کا، یعنی ایک اس کی نشانیاں ہیں کہ منی ایسے خارج ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ غسل واجب ہو جائے گا، غسل فرض ہو جائے گا، اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اور اگر منی، یہ بعد میں بتلاتا ہوں، تینوں چیزوں کا ایک حکم آئے گا. مزی کسے کہتے ہیں؟ مزی یہ ہوتی ہے کہ جب مرد عورت کا ملاپ ہونے لگتا ہے، یا جو مرد ہے اس کو وہ مطلب گھر میں بات کرتا ہے، یا ویسے اس کو کسی طریقہ سے بھی جذبات اس کے ابھرتے ہیں یا فیلنگز ہوتی ہیں، تو ان کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے، ان کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے یا صحبت کرنے سے پہلے جو پانی آتا ہے، یہ ہوتا ہے مزی. اور یہ بالکل وائٹ کلر یعنی سفید کلر کا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس کے خارج ہونے سے آدمیوں کو احساس بھی نہیں ہوتا جب یہ خارج ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے، یعنی جب وہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا کپڑا جو ہے تاہمند کوئی بھی کپڑا ہے وہ گیلا ہے، تو اس طریقہ سے اس کو احساس ہوتا ہے. اچھا، مزی کے لیے کیا ہے؟ اگر قطرے خارج ہوتے ہیں تو کیا غسل فرض ہوگا، غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے غسل واجب نہیں ہوگا، بلکہ استنجا کر کے آپ وضو کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ ودی کسے کہا جاتا ہے؟ ودی یہ ہے کہ جب آپ پیشاب وغیرہ جو ہے اس سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد کبھی کبھار یہ قطرہ آ جاتا ہے، اور یا پھر جب صحبت کر چکے تو پھر اس کے بعد کچھ قطرات آتے ہیں، اس کو ودی کہا جاتا ہے. اور یہ بھی زرد کلر کا ہوتا ہے، اور یہ کچھ لیس دار بھی ہوتے ہیں یہ جو قطرے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں، منی سے غسل واجب ہو جائے گا، اور مزی اور ودی جو ہے اس سے غسل واجب نہیں ہوگا،
بلکہ صرف استنجا کرنے کے بعد آپ وضو کر کے کوئی بھی عبادت جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز یعنی منی ہے، مذی ہے، ودی، ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کے جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے یا آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ جاتی ہے تو اس کا دھونا ضروری ہے، اس کا دھونا ضروری ہے۔ اور یہ چیزیں تینوں کیا ہیں؟ یہ نجس ہیں یعنی پلید ہیں۔ آخری سوال یہ پوچھا کہ معذور کی جو نماز ہے، معذور کی نماز وہ کس طریقہ سے ہوگی؟ بھئی دیکھیں، معذور وہ شخص ہوتا ہے جو 4 رکعت نماز کو یعنی 4 رکعت نماز وہ پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر بھی اس کو عذر لاحق ہو گیا، یعنی 4 رکعتیں وہ نہیں پڑھ سکتا بلکہ اس کے اندر بھی اس کا کوئی قطرہ وغیرہ جو ہے خارج ہو گیا، تو ایسا شخص معذور ہوتا ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے، مثال کے طور پہ وہ ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، جب ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وضو کر لے گا۔ وضو کرنے کے بعد پھر وہ عصر کی نماز ہے اس کا وقت داخل ہونے تک نوافل پڑھ سکتا ہے، فرائض پڑھ سکتا ہے، قضائے نمازیں پڑھ سکتا ہے اور تلاوت کر سکتا ہے۔ لیکن جب عصر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے گا، اذان کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اذان آگے پیچھے لیٹ ہو سکتی ہے، لیکن جب وقت داخل ہوگا تو اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا، یعنی اس کا جو وضو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ عصر کی نماز کے لیے اس کو نئے سرے سے وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اسی ترتیب کے ساتھ آگے چلتا رہے گا۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ کتنی نجاست معاف ہے؟ کتنی نجاست معاف ہے؟ تو اس کے اندر فقہا بتلاتے ہیں 1 درہم جو ہوتا ہے نا، یہ سکہ جو ہوتا ہے، یہ لگا لیں، یہ جو آپ کی ہتھیلی ہے اس کے اندر یہ جو گڑھا سا بنا ہوا ہے، اس کی مقدار آپ کو نجاست غلیظہ جو ہے وہ معاف ہے۔ اچھا، یہ کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ کے کپڑوں پہ لگی تھی یا آپ کے موزے کے اوپر لگی تھی یا آپ کے جسم پر لگی تھی اور آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ نے نماز پڑھ لی تو بعد میں پتہ چلا، تو آپ کے لیے نماز کا لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر پہلے معلوم تھا کہ اتنی نجاست لگی ہے تو اس کو صاف کر لینا ضروری ہے۔ اور یہ جو طہارت کے مسائل ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک پہلے ہم سیڑھی بناتے ہیں۔ سیڑھی کیا ہے؟ سیڑھی یہی ہے طہارت۔ اگر ہماری طہارت ہی درست نہیں ہوگی تو ہم جو مقصودی عبادات ہیں ان کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم طہارت کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھیں اور مکمل طور پہ جو شرعی احکام ہیں ان پہ عمل کریں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔